السلام علیکم ناظرین، وائس ٹی وی اردو پر براہ راست شام 8 بجے کا اردو خبرنامہ لے کر میں رضوان سلطان آپ کی خدمت میں حاضر۔ اردو خبرنامہ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ٹی سی آئی میکس سیمنٹ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے کل ملاقات متوقع ہے، جس میں ریاستی درجے کی فوری بحالی کے ساتھ ساتھ مختلف معاملات پر گفت و شنید کی جا سکتی ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ کا قلمدان سنبھالنے کے بعد عمر کا وزیر اعلیٰ کے ساتھ دوسری بار ملاقات ہوگی۔ رپورٹس کے مطابق وزیر داخلہ کے ساتھ پہلی ملاقات کے دوران مثبت ریاستی درجے کی یقین دہانی ملی تھی۔ پر امید ہے کہ مرکزی سرکار جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کے وعدے کو ضرور اور جلد پورا کرے گی۔ تاہم اگرچہ مرکزی سرکار نے بارہا ریاستی درجے کی بحالی کے وعدے کو پورا کرنے کی یقین دہانی کی ہے، تاہم اس ضمن میں فی الوقت کوئی مخصوص وقت معین نہیں کیا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق وزیر داخلہ کے ساتھ ملاقات کے دوران عمر ریاستی درجے کی بحالی کے علاوہ دوہرے کنٹرول سسٹم کا معاملہ بھی زیر بحث لا سکتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ بزنس رولز کے نہ ہونے کے باعث ایل جی دفتر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان اختیارات کو لے کر کھل کر خلفشار بھی نظر آیا ہے۔ لوک سبھا میں بھاجپا سرکار نے آج آئینی ترمیمی بل، جسے ون نیشن ون الیکشن بل کے نام سے جانا جاتا ہے، کو پیش کیا۔ یہ بل مرکزی وزیر قانون ارجن سنگھ میگھوال نے پیش کیا۔ بل کی قبولیت کے لیے لوک سبھا میں 2 مرتبہ ووٹنگ کی گئی۔ بل کی حمایت میں 269 ووٹ اور مخالفت میں 198 ووٹ ڈالے گئے۔ اس دوران کانگریس سمیت تمام اپوزیشن پارٹیوں بشمول سماج وادی پارٹی، ترنمول کانگریس، شیو سینا ادھو ٹھاکرے، این سی پی اور ایم آئی ایم نے اس بل کی جم کر مخالفت کی۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ منیش تیواری نے ون نیشن ون الیکشن بل کو آئین کے بنیادی ڈھانچے کے نظریے پر حملہ قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ون نیشن ون الیکشن بل کا تعارف اس ایوان کی قانون سازی کی اہلیت سے باہر ہے۔ منیش تیواری نے حکومت سے اسے واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ وہیں ٹی ایم سی کے کلیان بنرجی نے کہا کہ مجوزہ بل آئین کے بنیادی ڈھانچے کو ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بھی ایسا بل جو آئین کے بنیادی ڈھانچے سے ٹکراتا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ ایس پی ممبر پارلیمنٹ دھرمیندر یادو نے ون نیشن ون الیکشن بل کی مخالفت کرتے ہوئے اسے ملک میں آمریت لانے کی بی جے پی کی کوشش قرار دیا۔ سماج وادی پارٹی کے علاوہ ٹی ایم سی اور ڈی ایم کے نے بھی ون نیشن ون الیکشن بل کی مخالفت کی۔ ایم آئی ایم کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے اس بل کو جمہوری حقوق پر چوٹ قرار دیا۔ اویسی نے بل کو جمہوریت مخالف قرار دیا۔ اویسی نے واضح کیا کہ ون نیشن ون الیکشن قانون سے علاقائی پارٹیاں ختم ہو جائیں گی۔ ادھر ارجن رام میگھوال نے تجویز پیش کی کہ بلوں کو مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجا جائے اور پھر ووٹنگ کے بعد بل کو جے پی سی بھیج دیا گیا۔ I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024 further to amend the Constitution of India۔ یہ آئٹم نمبر 18 میں ہے اور آئٹم نمبر 19 میں جیسے آپ نے کہا Honorable Speaker Sir, with your permission I wish to move for leave to introduce the Union Territories Laws Amendment Bill 2024 further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991, and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. یہ میں آپ کی انمتی سے آپ سے لیو مانگتا ہوں۔ I rise to oppose the introduction of the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. Mr. Speaker, sir, beyond the 7th schedule of the Constitution is the basic structure doctrine. And that basic structure doctrine spells out that there are certain features of the Indian Constitution which are beyond the amending power of this House also. One of the essential features is federalism and the structure of our democracy. And therefore, the bills which have been moved by the Honorable Minister of Law and Justice absolutely assault the basic structure of the Constitution
and are beyond the legislative competence of this House, and therefore they need to be opposed ab initio, and the introduction of those bills have to be stopped. Number two, Mr. Speaker, sir, how is it possible under our constitutional scheme that the tenures of the state legislatures can be made Under our constitutional scheme, the basic structure of constitution is read in between the lines. This proposed bill hits the basic structure of the constitution itself. And if any bill, any act which hits the basic structure of the constitution, that is ultra-virus. And it is ultra-virus. Sir, proposed Article 83, Sub-Article 5 is just contrary to Article 83, Sub-Article 2. Just contrary. Either you keep 83.2 or you keep 83.5. Both cannot be kept. Both are inconsistent with each other. Then, sir, effect of proposed Article 82A, Sub-Article 3 simply establishes that tenure of state legislative assembly simply depending upon the tenure of the House of... Sir, this bill violates the right to democratic self-government, which is part of Article 1419. And if a legislative assembly is dissolved, sir, and midterm elections are conducted, the tenure of that assembly will not be for 5 years, sir. This in itself is a violation of parliamentary democracy, which envisages a tenured legislature. Sir, constitutional scheme makes it clear that once elections are conducted, the House should have a right to function for next 5 years. This is violation of basic structure. That such a provision is being done for administrative convenience, not for constitutional purpose. Sir, the principle of federalism means that states are not mere appendages of the center. States are not dependent on the union for their existence. This is the violation of federalism, sir. Sir, in conclusion, Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basis of the Constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the... एक मुल्क एक इंतखाब पर रद्दमल देते हुए कांग्रेस सीनियर लीडर और रुकन पार्लिमान शशि थरूर ने कहा कि बिलाशुबा हुकूमत के पास इस वक्त मेंबरान की तादाद ज़्यादा है और जेपीसी कमेटी की तश्कील में भी हुकूमत के अरकान ही ज़्यादा होंगे। ताहम उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट में हुकूमत को 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है, जो उनके पास इस वक्त वाज़ेह नहीं है। I mean, so they, no, you mean that they didn't have enough? 269 votes, despite of the DPP issued by the BJP. Correct. So there were clearly about just under 30 members who were not there to vote. That's something you'll have to ask the BJP about. On our side too, there were a few people missing. So we too would have done slightly better. But undoubtedly, the government has larger numbers on its side than us. In the JPC, however, they may even have a majority in terms of the composition of the JPC. But to pass it as a constitutional amendment, you need 2/3 majority. That they very clearly don't have. And it's obvious that they should not proceed. मेंबर असम्बली बिजबहाड़ा बशीर अहमद वीरी ने आज टाउन हॉल बिजबहाड़ा में जायज़ा और आगाही मीटिंग का इनेकाद किया। इस दौरान मीटिंग में हल्के के BDO तहसीलदार के साथ साथ मुख्तलिफ महकमे अफसरान और स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। मीटिंग में आए दर्जनों अफराद मेंबर असम्बली के सामने अपनी शिकायत और मसाइल पेश की, जिन्हें बगौर सुनने के बाद मेंबर असम्बली ने इस दौरान लोगों को ये मसाइल हल करने का वादा दिया। रिव्यू मीटिंग थे आज की रिव्यू मीटिंग में आज तो एक्सक्लूसिवली बिजबहाड़ा रूरल डेवलपमेंट ब्लॉक की मैं यहाँ पे इनके साथ बात कर रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ। इनको मैंने पहले भी कहा और हमें एसेट्स क्रिएट करने की जरूरत, लेकिन आप देख रहे हैं डिस्क्रिपेंसीज है। देखिए आगे इंशाल्लाह आज तक जो कुछ हुआ, मैंने इनको ये भी कहा उसका शायद मुझ पर जिम्मेदारी नहीं है,
لیکن آگے جو بھی ہوگا وہ ٹرانسپیرنٹ ہو. لوگوں کے بتایا جو میری محکمہ تعلیم نے پلوامہ کے نجی اسکولوں کی طرف سے بچوں کو اضافی فیس اور کتابیں فروخت کرنے کی شکایت کا نوٹس لیا ہے. چیف ایجوکیشن افسر پلوامہ منظور احمد خان نے بتایا کہ پلوامہ ضلع کے پرائیویٹ اسکولوں کے بارے میں مختلف مقامات سے شکایات موصول ہو رہی ہیں کہ ایک طرف بچوں سے اضافی فیس وصول کی جا رہی ہے اور دوسری طرف بچوں کو اضافی کتابیں فروخت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسے تمام پرائیویٹ اسکولوں کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور حکومتی احکامات کی خلاف ورزی کے بارے میں ان سے وضاحت طلب کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ کسی بھی نجی اسکول کو اضافی فیس یا کتابیں تجویز کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے، گورنمنٹ نے تمام پرائیویٹ اسکولوں کے لیے یا گورنمنٹ اسکولوں کے لیے یونیفارم کیریکولم اجرا کیا ہے. تو اس میں سے اگر کہیں بھی کوئی وائلیشن ہوتی ہے جو ہماری نوٹس میں آئے گی تو ہم اس کے لیے ٹفسٹ ہیں ان کے لیے ایز پر دا گورنمنٹ انسٹرکشنز. تو اگر کہیں بھی ایسی کوئی وائلیشن ہوتی ہے جہاں بچوں کو زیادہ کتابیں دی جاتی ہوں گی یا اوور برڈن کیا جاتا ہوگا، ہماری نوٹس میں بھی آیا ہے، ہم نے بھی یہ آبزرو کیا ہے کہ ہاں ایسی شکایات آتی ہیں تو ہم ان کے لیے یہ بھی سوچتے ہیں کہ ان اسکولوں کی رجسٹریشن کو ہم ریکمنڈ کریں گے کہ وہ کینسل ہو جائے. ہاں بالکل، میں نے ان کو کہا تھا کہ ہمارے پاس شکایت آتی ہیں، آپ دیکھیے فیلڈ میں گھوم کے دیکھیے. ایک دو جگہ سے ہم نے صحیح پائی وہ شکایات، تو ہم نے ان کو یہاں بلایا بھی ہے. ہم نے ان سے ریٹن مانگا ہے کہ آپ بتائیے جو آپ کی فی فکسیشن کمیٹی کے جو فکس ریٹس ہیں اس کے لیے فی کے لیے آپ وہ دے دیجئے اور ریٹن رائٹنگ میں بھی دے دیجئے کہ آپ یہی فیس چارج کرتے ہو یا. پہاڑی لیڈر راجہ اعجاز علی نے این سی حکومت کی طرف سے ریزرویشن پالیسی کی نظر ثانی کو لے کر این سی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ اوڑی میں پہاڑی ووٹ لینے کے باوجود بھی این سی پہاڑی ریزرویشن کی مخالفت کر رہی ہے. وائس ٹی وی کے ساتھ بات کرتے ہوئے راجہ اعجاز علی نے کہا کہ این سی کی طرف سے ریزرویشن پالیسی پر سیاست کرنے کا الزام لگایا ہے. وہیں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس وقت جموں کشمیر میں کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہو رہی اور قانون کے مطابق 50% ریزرویشن اوپن میرٹ کو دیا جا رہا ہے اور جو اس کے برعکس باتیں کر رہے ہیں وہ نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں تو جب الیکشن سٹارٹ ہوئے، الیکشن کے سٹارٹ سے ہی این سی نے اس کارڈ کو یوز کرنا استعمال کیا اور اپنے مینیفیسٹو میں انہوں نے رکھا کہ ہم ریزرویشن جو ہے اس کو ریویو کریں گے اور خاص کر پہاڑی ریزرویشن کو انہوں نے ہٹ کیا. لیکن اس کے باوجود پہاڑی لوگوں نے این سی کو ووٹ دیا، جس کا ثبوت ہے آپ کو اوڑی میں 40,000 ووٹ جو ہے وہ تو اس میں سے کم از کم 30,000 ووٹ پہاڑی کا تھا. انہوں نے ان کے ساتھ یہ نہیں سوچا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی یا کیا تفرقہ انہوں نے اپنے ڈالا ہے اس میں مینیفیسٹو میں، بٹ اسٹل دے ووٹڈ فار دیم. اور اس کو مد نظر رکھ کر پھر ان کو اس قسم کی بدگمانی لوگوں میں یا بچوں میں نہیں پھیلانی چاہیے تھی. یہ صرف ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے. ادروائز یہاں جو گورنمنٹ جب بھی کبھی پہاڑی اس کا نہیں، گجر کا نہیں، کہ او بی سی کا ہی نہیں، ہر ایک چیز کا پراپر محاسبہ کرتی ہے اور پراپر ایک انسٹیٹیوشن سے ویٹ ہو کر، لا ڈپارٹمنٹ سے ویٹ ہو کر جو ریزرویشن کا آرڈر نکلتے ہیں اور وہ ریزرویشن برابر ان کی ہے. اور ہمارے پاس یہ ثبوت ہیں اور لیگلی یہ ساری چیز اسٹیبلشڈ ہے کہ 50% جو ہے وہ اوپن میرٹ ہے اور 50% ریزروڈ ہے. سر یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طریقے سے کورٹ میں بھی یہ مسئلہ لیا گیا ہے جہاں پہ کہا گیا کہ اب جب پوسٹس نکلتے ہیں اس میں سے 70% جو ہے وہ ریزرویڈ کیٹیگریز کو چلے جاتا ہے، 30% ہی اوپن میرٹ کو جاتا ہے. تو کیا کچھ ایکچوئل فگر ہے ریزرویشن کہاں پہ کتنا پرسنٹ جا رہا ہے؟ دیکھیے کورٹ ول ڈو اٹس اون جاب، اس کے لیے تو کچھ کہنا ہم سے مناسب نہیں ہوگا، لیکن جو ٹیکنیکلی آرڈر ہے گورنمنٹ کا دیٹ از 50-50. یعنی آپ کا ماننا ہے کہ ریزرویڈ کیٹیگریز جتنی بھی ہے ان کو 50% اونلی 50%. اچھا یہ جو پھر اس طریقے سے یہ باتیں ہو رہی ہے کہ 70% ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو اس کے پیچھے آپ کیا کوئی دیکھ رہے ہیں؟ سیاست ہے، مس لیڈ کرتے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں بچوں کو. اور میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے، حکمت دے، سوجھ بوجھ دے قانون کو پڑھنے کی اور ہر بات کو سمجھنے کی سوجھ بوجھ دے. راجہ صاحب آخر میں جاننا چاہیں گے جو سب کمیٹیز بنائی گئی ہے ان سے کیا کچھ ایکسپیکٹیشنز ہے؟ بہت اچھی، کیونکہ دیٹس اے ویری لرنڈ لوگ جو آئے ہیں بڑے پروکار اور دانشور لوگ ہیں.
اور انہوں نے جو اس کو اپریشیٹ کرنا ہے، وی ایکسپیکٹ ان سے کبھی وہ غلط چیز نہیں کریں گے، وہ صحیح کریں گے. جب وہ ہم کو بھی ٹائم دے دیں گے، ہم بھی ان کے سامنے پیش کریں گے اپنا ہت جو ہے اس کو ایکسپلین کریں گے. اور وہ ناظرین خبرنامہ جاری ہے لیکن اس سے پہلے ایک تجارتی وقفہ. تیز پن ہر ایک نوالے میں اور مرچ جو بنتا ہے لذت کے وشواس اور پیار سے. لذت کا ریڈ چلی پاؤڈر جو لائے ہر ذائقے میں ایک گزب سا تیکھا پن اور بڑھائے کھانے کا سواد دگنا. آج ہی لے آئیے لذت کا ریڈ چلی پاؤڈر. کشمیر کی وادیاں اور بھی خوبصورت لگتی ہیں جب ہاتھوں میں ہوتا ہے پیالہ بلیک مستی چائے کا. تازگی ایسی کہ ہر لبوں پہ مسکان لائے، کڑک اتنی کہ ہر صبح بہتر نہیں بہترین ہو جائے. کشمیر کے اصلی چائے کے دیوانے پیتے ہیں صرف بلیک مستی چائے. آپ بھی پیجئے. ہلدی جس کی مہک اور جس کے پیلے پن کی چمک لاتے ہیں کھیتوں سے سیدھا آپ کے گھر. لذت کا ہلدی پاؤڈر جو بنتا ہے بہترین کولنگ گرائنڈنگ پروسیس سے، جس کے کھانے میں جاتے ہی لوگ انگلیاں چاٹ جائے. سنہرا جیسے لذت اور آپ کا اٹوٹ وشواس. لذت کا ہلدی پاؤڈر. باتھ روم کی پائپ ہو تو پریشانی، کچن کی پائپ بلاک ہو تو پریشانی، ڈرین بھرائی ہو تو پریشانی، لیکن اب ہر پریشانی کو کریں بائے بائے. شیورٹ کا ڈرین کلینر اپنے گھر لائیں جو کرے باتھ روم، کچن اور ڈرین کی پوری صفائی اور دیں آپ کو ہر پریشانی سے بڑی راحت. شیورٹ ڈرین کلینر، شیورٹی فار سپر ہائیجین. مٹن تو ہے سب کی فیوریٹ، اور یہی مٹن جب بنتی ہے لذت کے میٹ مسالہ کے ساتھ تو میٹ کا سواد لگے ذائقے دار ہر بار اور بڑھائے لذت سے آپ کا پیار. آج ہی لے آئیے لذت کا میٹ مسالہ. ناظرین خبرنامے میں ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے. جموں کشمیر ٹیچرز فورم پلوامہ کی طرف سے آج ضلع میں منشیات کی لت اور نیشنل ایجوکیشن پالیسی کو لے کر ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا. پروگرام کا انعقاد فورم چیئرمین محمد شفیع راتھر کی صدارت میں منعقد ہوا. اس موقع پر فورم کے صدر، نائب صدر، خزانچی اور دیگر نمائندوں نے شرکت کی. وہیں مہمان اور سینئر ٹیچرز کی طرف سے نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے فوائد پر روشنی ڈالی گئی. وہیں اس دوران چیئرمین ٹیچرز فورم نے کہا کہ فورم اساتذہ کی فلاح و بہبود اور طلباء کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے پرعزم ہے. وہیں انہوں نے کہا کہ منشیات کی لت کے خلاف آگہی پیدا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ فورم معاشرے کو منشیات سے پاک بنانے کے لیے ہمیشہ پیش رہے گا. وہیں جموں کشمیر ٹیچرز فورم کے صوبائی صدر جاوید احمد بٹ نے کہا کہ جموں کشمیر کے اساتذہ کو RET ٹرانسفر پالیسی، GP فنڈ کے ساتھ ساتھ دیگر کئی اہم مسائل کا سامنا ہے جنہیں فورم حل کرنے کے لیے پرعزم ہے. اس میں دو حصے اس پروگرام کو یہاں کی جو ڈسٹرکٹ باڈی ہے غلام حسن میر صاحب جو ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں پلوامہ کے، دو حصوں میں آج کی محفل یہاں پر منعقد کی گئی. جو پہلا پارٹ اس کا تھا وہ ہم نے یہاں پر NEP 2020 پر بات کی اور ڈرگ ایڈکشن پر بات کی. جو دوسرا حصہ آج کے پروگرام کا تھا آفٹرنون میں وہ یہی تھا کہ جو ہماری لیڈرشپ نئی جو منتخب ہوئی، میرے پروونشل پریزیڈنٹ بٹ جاوید صاحب یہ پچھلے ہفتے منتخب ہوئے ہمارے کشمیر پروونس کے پروونشل پریزیڈنٹ، اور میں 1 دسمبر سے اس تنظیم کا بحیثیت چیئرمین جموں کشمیر ٹیچرز فورم، جو ہمارے ٹیچرز فورم کے چیئرمین تھے وہ 30 نومبر کو جموں سے تعلق رکھتے ہیں، 30 نومبر کو ریٹائر ہوئے ہیں گنیش کھجوریا جی. اس کے بعد میں نے یہ تنظیم کی ذمہ داری سنبھالی ہے. سر جو ہم جتنے بھی پروگرام پریزنٹ سینیریو میں دیکھیں گے جو ٹیچرز کے رکے پڑے مسائل ہیں، خصوصی طور پر جن چیزوں پر ہم بات کرتے ہیں، ہم ٹرانسفر پالیسی RETs جو ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں. جو ہماری بہنیں ہیں جن کی شادیاں دوسرے ضلعوں میں ہوئی ہیں RET پیٹرن پہ لگے، پروموشن کے حوالے سے ہمارے معاملات ہیں، جو ماسٹر ٹو لیکچرر پروموشن ہونی ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں. جو ٹرانزیکشن کی فائلیں ابھی ڈائریکٹریٹ میں پڑی ہے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. جو سب سے برننگ ایشو اس وقت بنا ہوا ہے جو GP فنڈ کی بلیں یا لیو سیلری کی بلیں، گریجویٹی کی بلیں، جو امپلائیز ریٹائر بھی ہوئے ہیں ان کی بلیں بھی دھول چل رہی ہیں سیکٹر ڈفرینٹ ٹریجریز میں. ناظرین یہ تھا 8 بجے کا اردو خبرنامہ. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیں اور آپ دیکھتے رہیے وائس TV اردو. اللہ حافظ.